أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ: تمام منافق مرد عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں۔ اللہ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقوں، تمہارا حال مثل ان لوگوں کے ہے جو تم سے پہلے تھے، تم سے زیادہ قوت والے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیاوی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آیت منافقون اور منافقات کے بارے میں ہے، یہ کس طرح ایک اہم آیت ہے کہ اب یہاں پر جو پورا لب لباب تھا آیات کا کہ یہ منافق مرد عورتیں آپس میں ایک ہیں، یعنی کہ جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم تم میں ہی سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق۔ البتہ یہ سب منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ اس سے مراد بخل ہے، یعنی مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینا، اور منافق اس کے برعکس کنجوسی، بخل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، گریز کرتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، یعنی اللہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 34 ہے، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے دن اس دن کو بھولے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر کے چھوڑ رکھے گا۔
نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بمعنی ترک چھوڑ دینے کے ہوتا ہے، جبکہ نسیان بمعنی بھولنے اور یاد نہ رہنے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ ان منافق مرد اور عورتوں کو، کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہی انہیں کافی ہے۔ اللہم اعوذنا اللہ منہا، ان پر اللہ کی لعنت ہے، انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ پھر پکارا گیا کالذین من قبلکم، تمہارا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ مال اور اعمال اور انجام کے اعتبار سے ماضیہ یعنی کہ پہلے لوگوں کے، کافروں کے جیسا حال ہے۔ اب غائب کے بجائے منافقین سے ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے۔ وہ تم میں سے زیادہ قوت والے تھے اور اولاد والے تھے، انہوں نے اپنے حصے سے دنیاوی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ بخلاقہم کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصے سے بھی کیا گیا، یعنی کہ تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا تھا وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا، پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ پھر کہ کہا گیا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح انہوں نے کی، یعنی آیات الہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے۔ یا دوسرا مفہوم ہے دنیا کے اسباب اور لو لحم میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت کے میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور مطابقت کرو گے، بالشت ببالشت، ذرا بذرا اور ہاتھ بہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ میں کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 7320 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2669۔ البتہ ہاتھ بہاتھ کے الفاظ ان میں نہیں ہیں، یہ تفسیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی طریقوں کی مطابقت کرو گے، بالشت بابالشت، ذرا بدرا، ہاتھ بہاتھ۔ اس کے بعد کیا ہے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یہ مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ یعنی کہ جو اوپر صفات بیان کی گئی ہیں اور ان عادات کے حامل ہیں، مشبہین اور مشبہ بہم، یعنی جس طرح وہ خاسر و نامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت تھے، مال اور اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود عذاب الہی سے نہ بچ سکے، تو تم جو ان سے ہر لحاظ میں کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ تو دیکھیے یہاں جو منافقین کا ایک کردار اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سامنے رکھا۔ اس کے بعد مومنین و مومنات کا ذکر ہے، اگلی آیات میں جو آ رہا ہے پچھلی قوم کا ذکر ہے کہ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، ان لوگوں نے کیا کیا، اور اس کے بعد مومنین کا ذکر ہے، یعنی کہ یہاں تک جو آیات ہیں خاص کر منافقین کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے ہم پڑھیں گے کہ منافقین کے بارے میں ایک کہ حکم ہے کہ جہاد جاری رکھو، تو یہاں حکم کی حیثیت سے ہے، لیکن خاص کر جو ان کی صفات ہیں وہ یہاں بیان کی گئی ہیں، تو اس کو ہم اچھی طرح غور کر لیں کہ منافقت کا انجام کیا ہے، بار بار جہنم، عذاب علیم، عذاب مقیم اور ہمیشگی کا عذاب، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے انجام کے طور پر قرآن مجید میں سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اگر ہم غور نہ کریں اور اگر ہم تیاری نہ کریں اور اگر ہم بچنے کا نہ سوچیں تو یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے ایمان کو اس طرح سے نہ اپنے ایمان کو اس طرح سے نہ اندر پلنے دیں کہ جو ہمارا خیال ہے وہ ہمارا عمل نہ ہو، جو ہمارا عمل ہو وہ ہماری نیت نہ ہو، ظاہر میں ہم نہ کریں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے تو کر رہی ہوں، ایمان کا تقاضا ہے تو کر رہی ہوں، نہیں، اگر دل کی نیت خالص ہے تو اس کو ہر ممکن ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ہمیں کرنا ہے۔
تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، وہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ایمان والے وہ بھی مشہور تھے، ان کو وہ لوگ مسلمان کہلاتے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان تو کہلائیں، ہم لوگوں سے کہیں تو، لیکن ہمارے دلوں کے حال اچھے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت سے اچھی طرح واقف ہے، تو ہم اپنے آپ کو، اپنے مقصد کو خالص کر لیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ہمیشہ جو بھی عمل کیا ہے اس کو زیادہ نہ کہیں، بلکہ جو ہم نے کر دیا ہے، جو عمل کیا ہے وہ واقعی ظاہر ہے، وہ واقعی ظاہر ہو گیا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہے، اس کو کہنے کی لوگوں میں ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کیا ہے۔ اور یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، خوش کرنے کے لیے لوگوں کو جتاتے ہیں کہ ہم نے یہ اور یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفات سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو